احسن صاحب، میں زیادہ اب سہیل آفریدی صاحب کے انٹرویو پہ بحث نہیں کرنا چاہتا. ایک آخری کلپ آپ سن لیں، وہ کیا کہہ رہے ہیں. آج چائنا کہاں پر ہے اور ہم کہاں پر ہیں. بنگلہ دیش ہم سے جدا ہوا 1971 میں، وہ بھی ہم سے معاشی طور پر ٹھیک ہے. ایران جس پر سینکشنز لگے ہوئے ہیں وہ کہاں پر پہنچا. افغانستان جہاں پر 40 سال مسلسل جنگ ہوئی، آج آپ سے ان کی اکانومی تھوڑی بہتر ہے کہ ان کی جو روپے ہیں، 1 روپے ہمارے 4 ان کا 1. اچھا جی، میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیے، میں پھر کہوں گا سہیل آفریدی صاحب کو کہ اگر یہ چین کی مثال دے رہے ہیں، بنگلہ دیش کی مثال دے رہے ہیں، یا ویتنام کی دیں گے، یا کوریا کی دیں گے، یا سنگاپور کی دیں گے، یا بنگلہ دیش کس کی بھی دیں گے، ان سب ملکوں نے ترقی کی ہے استحکام سے، پولیٹیکل سٹیبلٹی سے، کانٹینیوٹی آف پالیسی سے. افغانستان کی بھی مثال دے رہے ہیں. افغانستان تو میرا نہیں خیال کہ انہیں کہیں کہ بتائیں کہ کتنے لوگ افغانستان میں جا کے رہنا چاہیں گے پاکستان چھوڑ کے. افغان مہاجرین جن کو ہم بھیجتے ہیں وہ واپس پاکستان آ جاتے ہیں پھر تو وہ تو ایک ایسی مبالغہ کر رہے ہیں. لیکن جو ملک ترقی کی ہے انہوں نے ترقی کی ہے 10-15 سال پالیسیز کی کانٹینیوٹی سے اور سٹیبلٹی کے ساتھ. یہ جو سیاسی لانگ مارچیں اور دھرنے ہیں، ان کا زمانہ ختم ہو گیا ہے. اب اقتصادی لانگ مارچ کرنے کی ضرورت ہے اگر ہم اپنے بچوں کے لیے ایک اچھا پاکستان بنا کے دینا چاہتے ہیں. پھر میں ایک چیز اور واضح کر دوں، یہ اکثر شکایت کرتے ہیں کہ جی ہمیں فنڈ نہیں ملتے. تو میرے پاس یہ ریکارڈ ہے کہ پی ٹی آئی کے 4 سالوں میں جو نیولی مرج ڈسٹرکٹس تھے اس پہ انہوں نے خرچ کیے کل 82,500 ارب روپیہ. ہم نے جو 4 سالوں میں کیا 118,500 ارب خرچ کیا. گویا ان کا سالانہ تھا 20,000 ارب اور ہمارا تھا 20 ارب، ہمارا سالانہ تھا 29 ارب. تو ہم نے ان کے مقابلے میں 9 ارب سالانہ بنیادوں پر زیادہ خرچ کیا. پھر آ جائیں جو ترقیاتی بجٹ ہوتا ہے نیولی مرج ڈسٹرکٹس کا، ADP جسے کہتے ہیں، اس میں پی ٹی آئی کے 4 سالوں کی اوسط آتی ہے تقریباً 21 ارب روپیہ سالانہ جو دیتے تھے. ہمارے دور میں وہ 4 سالوں میں 24 ارب ہو گیا. تو ہم نے نیولی مرج ڈسٹرکٹس کے لیے پی ٹی آئی کے 4 سالوں کے مقابلے میں زیادہ فنڈز جاری کیے ہیں. اور میں ابھی ایک اور آپ کو بات بتاؤں، دیکھیے جس چیز پہ توجہ کرنے کی ضرورت ہے، 1.5 سال ہو گئے ہیں ہم نے انہیں 13 ارب غالباً دیے ہوئے ہیں کہ نیولی مرج ڈسٹرکٹس میں وہاں پہ غریب لوگوں کے لیے سولر کا پروجیکٹ چلایا جائے. ابھی تک وہ اسکیم فائنلائز نہیں ہو سکی. دیکھیے یہ چیزیں ہیں جن پہ توجہ کرنے کی ضرورت ہے. آئیں ہمارے ساتھ ملیں، بیٹھیں، گورننس پہ ہم کام کریں، لوگوں کو بنیادی سہولتیں دیں. ہم نے اس میں اسکیم رکھی ہے کہ فاٹا جو پرانا تھا اور نیولی مرج ڈسٹرکٹس ہیں ان کے نوجوانوں کو ٹیکنیکل سکلز دیں تاکہ وہ روزگار میں لگیں. تو یہ وہ چیزیں جہاں ہم اشتراک کے ساتھ کام کر سکتے ہیں، بجائے ایک دوسرے کے خلاف ڈنڈے ماریں، غربت کے خلاف لڑیں، پولیو کو ختم کریں، نوجوانوں کو سکلز دیں، ڈیجیٹل سکلز دیں. کب ملاقات کر رہے ہیں آپ پھر سہیل آفریدی سے؟ بالکل کسی وقت بھی جانے کے لیے تیار ہیں جلدی انشاءاللہ. اچھا چلیں، آپ سہیل آفریدی صاحب سے ضرور ملاقات کریں اور اللہ کرے آپ کی ملاقات ہو جائے، اس کے اچھے نتائج نکلیں. لیکن آج کل بلاول بھٹو زرداری صاحب بڑے ناراض ہیں اور انہوں نے ایک بڑا اہم سٹیٹمنٹ دیا پچھلے دنوں، اس پہ ابھی تک بڑی بات ہو رہی ہے. ذرا سنائیں جی دوبارہ. کہ تو ہم مسلم لیگ نواز کے دوستوں کے لیے جو پیغام ہے وہ صرف اتنا کہ آپ کو وہ آواز سنائی دے رہی ہے، ذرا غور سے سنیں. ٹک ٹاک ٹک ٹاک، آپ کی الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے. یہ آپ کی الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے. تو یہ اس الٹی گنتی میں کون کون شامل ہے؟ وزیر اعظم صاحب شامل ہیں یا کوئی اور بھی شامل ہے؟ دیکھیے میں نہیں سمجھتا کہ الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے، بلکہ ہمیں تو ابھی جو ریاض کے اندر مناظر نظر آئے جس طرح پاکستان نہیں، ہم نے کل مناظر دیکھے ہیں کہ صدر، وزیر اعظم، فیلڈ مارشل ایک جگہ پہ تھے، آپ بھی وہاں پہ سارے وہاں پہ ہم سب کٹھے تھے. تو یہ تو ساری سیدھی گنتی کی باتیں ہیں. تو گنتی تو سیدھی جا رہی ہے. اور ٹھیک ہے، تو کیوں بلاول صاحب کیوں وہ دیکھیے وہ الیکشن کا ایک ماحول ہوتا ہے. الیکشن کے ماحول میں آپ کو اپنے لوگوں کو گرمانا ہوتا ہے. ان کے لیے مجبوری یہ تھی کہ جو تیسرا مرحلہ تھا. کل جس فنکشن میں آپ موجود تھے، پریزیڈنٹ ہاؤس میں فنکشن تھا، بلاول صاحب آنا ہی تھے. ہاں یہ اب مجھے نہیں پتا کہ وہ کیوں نہیں تھے، انہیں ہونا چاہیے تھا. وہ ایک پارٹی کے چیئرمین ہیں، لیکن وہاں پر صدر صاحب اور وزیر اعظم صاحب، فیلڈ مارشل صاحب، پوری ملک کی قیادت تھی اور بہت اچھے ماحول کے اندر تھی. وہاں پہ ہمارے جو پیپلز پارٹی کے رفقا ہیں، راجہ پرویز اشرف، سینیٹر شہری رحمان صاحبہ اور دوسرے ساتھی ملے ہیں. تو بہت اچھے ماحول میں ہم سب گفتگو کی ہے.
تو یہ میرا خیال ہے اس بیان کا تعلق صرف اس الیکشن کی فضا سے ہے، چونکہ تیسرا مرحلہ بھی رہتا تھا، اس میں اگر وہ یہ بھی نہ کہتے تو شاید پیپلز پارٹی یہ جو 1-2 سیٹیں ملی ہیں بھی ہار جاتی، تو اپنے کارکنوں کا مورال رکھنے کے لیے۔ اچھا، آپ بار بار ذکر کر رہے ہیں وہ مکہ میں جو اعلان سامنے آیا ہے، مکہ ایگریمنٹ کا آپ بار بار ذکر کر رہے ہیں، تو یہ جو ایران کی جنگ کے فوراً بعد پاکستان، ترکی اور سعودی عرب کا جو الائنس بنا ہے، ہم اس پر پچھلے 3-4 مہینے سے گفتگو کر رہے ہیں اپنے پروگرام میں۔ ایک میں چاہتا ہوں کچھ 2-3 آپ کلپس دیکھ لیں، پھر ہم احسن اقبال صاحب سے ایک سوال کرتے ہیں۔ پاکستان اور سعودی عرب ہیں، یہ اپنے ڈیفنس کوآپریشن کو ایکسپینڈ کر سکتے ہیں، اس میں ترکی اور قطر اور الٹیمیٹلی اس میں ایران بھی آ سکتا ہے آپ کے خیال میں؟ جو خلیج کے ممالک ہیں جو اسرائیل سے جن کو ڈر ہے، ان کو اور پاکستان ترکی کے ساتھ وہ جمع ہو کر ایک طرف الائنمنٹ قسم کی ہو سکتی ہے۔ اچھا، ٹرکی بھی انکلائنڈ ہے، یہ سیکنڈ لارجسٹ اپورچونٹی ہے میر صاحب، یہ تو ہماری تقدیر بدلنے والی ہے اس پوری اس مسلم امہ میں، تو ہم پہ ایک بہت بڑی رسپانسبلٹی آنے والی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم نے سب کو اکٹھا کرنا ہے، سب کو پھر سے اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنا ہے، اور دیٹ ول بی اے مسلم ورلڈ۔ اب آوازیں خود اٹھ رہی ہیں اس خطے سے، کویت سے اٹھی ہیں، سعودی عربیہ سے اٹھی ہیں، قطر سے اٹھی ہیں، بلکہ اس نے تو شیخ جاسم نے جو ان کا فارمر پرائم منسٹر نے صاف کہا ہے کہ وی نیڈ اے اسلامک نیٹو اور گلف سیکیورٹی الائنس انڈر دا لیڈرشپ آف پاکستان اینڈ ٹرکی۔ یہ بات اب نکلی، اور جو میجر مسلم مڈل پاورز میں پاکستان، ٹرکی، ایران، سعودی عربیہ، انڈونیشیا اس خطے میں ایمرج کر رہے ہیں، اس میں افریقہ سے ایجپٹ بھی کہہ لیں، تو یہ ایک نئی دنیا پیدا ہو رہی ہے، اور اب ایک دوسرے کی طرف دیکھیں گے کہ ہم آؤٹ سورس نہ کریں سیکیورٹی۔ ایک ریجنل الائنس بن سکتا ہے، پاکستان، سعودی عرب، ایران، ترکی، قطر، بن سکتا ہے؟ بالکل بن سکتا ہے۔ اچھا جی، 3 ملکوں کا تو بن گیا، پاکستان، ترکی، سعودی عرب، کیا اس میں ایران بھی شامل ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، سب سے پہلی بات یہ کہ جو آپ کے تمام ماہرین نے بات کی کہ جو حالیہ یہ باتیں انہوں نے 3-4 مہینے پہلے کی تھی، اس لیے کہ جو امریکہ ایران کی جنگ ہوئی ہے اس نے اس پورے خطے کو بری طرح سیکیورٹی کے حوالے سے ایکسپوز کر دیا، اور آپ نے دیکھا کہ سب کے ایسٹس جو ہیں وہ ایکسپوز ہو گئے تھے۔ خدا نہ خواستہ اگر یہ جنگ جاری رہتی اور پاکستان وہ کردار ادا نہ کرتا جو امریکہ اور ایران کے درمیان سیز فائر ہوئی ہے، تو جو بساط اسرائیل لگانا چاہ رہا تھا وہ تو یہ تھی کہ مسلمانوں کے میزائل مسلمانوں پہ چلیں، اور ایران جو ہے خلیج کے سب معیشتوں کو تباہ کر دے، وہ مل کے ایران کو تباہ کر دیں، آپس میں یہ لڑ بھڑ کے پورا خطہ جو ہے وہ ختم ہو جائے۔ تو یہ ان کا تو یہ ڈیزائن تھا، اور پاکستان نے بروقت مداخلت کی اور ایک نیٹ سٹیبلٹی پرووائڈر اس خطے میں بن کر ابھرا، اور اس کے لیے اسی وقت سے لوگوں کا یہ خیال تھا کہ آئندہ اگر ہم اس طرح کے کانفلکٹ سے بچنا چاہتے ہیں تو ہمیں ایک ریجنل سیکیورٹی آرکیٹیکچر بنانے کی ضرورت ہوگی، اور اس کے جو بیسک پلرز ہیں وہ پاکستان، سعودی عربیہ اور ترکی نے فراہم کیے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی ممالک مستقبل میں اس فریم ورک کے ساتھ اتفاق رکھیں گے، اور آج دیکھیے ہمارے وزیر داخلہ بھی گئے ہوئے ہیں وہاں ایران میں، ایران بھی کہتا ہے کہ پاکستان کے ساتھ جو ان کے تعلقات ہیں وہ ان کے استحکام میں ایک بہت بڑی ایسٹ ہیں ان کے لیے، تو یہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو ایک بڑی یونیک پوزیشن دی ہے کہ اس خطے کے اندر ہم ایک نیٹ سٹیبلٹی پرووائڈر کے طور پہ ابھر رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ دیکھیے، ہم نے مارکہ حق جیت لیا، ہم نے مارکہ سفارتکاری جیت لی، اب ہمارے کندھوں پہ بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ ہم نے مارکہ ترقی جیتنا ہے۔ اگر ہماری معیشت مضبوط نہیں ہوگی اور ہم سب مل کے اسے توانا نہیں کریں گے تو یہ کامیابیاں پھر آہستہ آہستہ دھندلانا شروع۔ اور آپ کا اڑان پاکستان پروگرام؟ جی، وہی